ہاں جی میں بھی آ رہی ہوں، ساری باتیں آپ انشاءاللہ کلیئر کر کے اٹھوں گی، آج اسی موضوع کو میں لے کر آئی ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اچھا جی، اعتکاف کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حضرت صفیہ سے گفتگو فرمائی اپنے معتکف پہ بیٹھ کر، بلکہ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی گئے اور رستے میں صحابہ بھی انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب بھی دیا اور ان کو وضاحت بھی دی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو لکھ کر دو، بات نہیں کرو، نہیں آپ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ بیکار باتیں نہیں کریں۔ اب کوئی ملنے آ گیا ہے گھر میں تو اب آپ کہیں کہ اچھا میرے پر بھیج رہے، اور اب آپ شروع ہو جائے تیرے بچے اللہ کی حال ہے، تیرے پوتے اللہ کی حال ہے، یہ نہ کریں آپ۔ لیکن آپ معروف گفتگو فرما سکتے ہیں۔ معروف کا مطلب یہی ہے کہ آپ بچہ یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اب جیسے دادی تک آپ بیٹھ گئی، اب چھوٹا بچہ ہے وہ دادی سے ہلا ہوا ہے تو دادی کے پاس اس کے اعتکاف کی جگہ پر آ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادی ان سے جیسے ہم کام کرتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا بچے کو پیار کر دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس کی اس بات کا جواب دے دیتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 10 دن کے لیے بچہ جو ہے وہ تڑپتا ہی رہے اور دادی جو ہے وہ قید میں ڈال دی گئی، نہیں، اللہ نے ایسی پابندیاں نہیں رکھی۔ اسی طرح اگر کسی وقت بچوں کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ کھانا بنا رہی ہے اور کہیں اڑ گئی اور حل ہی نہیں ہو رہا، تو آپ جا کے ہانڈی میں جھانک سکتے ہیں، کیونکہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ عورت ہانڈی بنا سکتی ہے۔ اگر عورت اعتکاف بیٹھی اور گھر میں کوئی دوسرا سحری افطاری بنانے والا نہیں تو وہ سحری افطاری بنا سکتی ہے۔ تو یہاں تو ہم تبھی بیٹھتی ہیں جب بچیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اگر وہ کہیں اڑ گئی ہے، کوئی چیز بنا رہی ہے اور نہیں بن رہی اور وہ کہہ رہی ہے امی آ کر دیکھ لیں، تو امی آ کر دیکھ سکتی ہیں، آپ قید میں نہیں ڈالے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہ وہاں رک کر آپ سارا تبصرہ بھی کر کے کہ تم نے برتن کیوں نہیں دھوئے، تم نے یہ کیوں، آپ صرف ٹو دا پوائنٹ چیز دیکھ کر واپس آ جائیں، اتنی ہیلپ آپ دے سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی ہیلپ تھوڑی بہت دے سکتے ہیں کہ جو معتکف آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ گھر میں جیسے فرض کریں کہ کسی دن کوئی مہمان ہی آ گئے اور کام زیادہ ہو گئے، تو آپ کٹنگ وغیرہ والا کام کر کے وہیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دے سکتی ہیں کہ لاؤ میں کاٹ دیتی ہوں، اور خود آپ کیا کریں، 7 تسبیحات کرتی رہیں۔ اتنا سخت کچھ نہیں آپ کے لیے رکھا گیا۔ مرد حضرات کو تو اتنی اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی سودا لانے والا نہیں ہے تو وہ سودا بھی لا کر گھر میں دے سکتے ہیں، پھر چلے جائیں واپس اپنے معتکف۔ تو ہم اس طرح کی ضرورتیں تو نہیں ہوتی، گھر میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اعتکاف کی حالت میں نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنا سر اندر کر دیتے تھے اور اما عائشہ سر دھو دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ باتھ روم میں جا کے کیوں نہیں دھو لیتے تھے؟ وجہ بتائیں، مسجد نبوی کے باتھ روم میں کیوں نہیں نہا لیتے تھے؟ باتھ روم نہیں تھا، عہد نبوی میں باتھ روم نہیں تھا، تھا کہیں پر تھا، یہ اٹیچ باتھ روم تو بعد میں ہے، اگر ایسے باتھ روم ہوتے تو آپ خود ہی جا کر نہا لیتے۔ اب سہولیات بہت بہتر ہو گئی ہیں، باتھ روموں میں بڑی جدت آ گئی ہے، مساجد میں باتھ روم ہوتے ہیں، پانی لگا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اور مسائل تھے، پانی کا بھرنا، اگر کسی بندے نے نہانا ہے تو وہ کہاں جائے گا، کنویں پر، پھر پانی بھرے گا پھر نہائے گا، تو بہت ٹائم لگتا تھا۔ اسی لیے صحابہ کس چیز پر اتفاق کرتے تھے، سر وغیرہ دھو لیا، سر پہ پانی ڈال دیا اور بس گزارا کر لیا حالت اعتکاف میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے جواز ملتا ہے، نہایا جا سکتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اب آپ نے جا کر ٹیپ کھولنا ہے، پانی آ جانا ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت، اللہ نے نہیں آپ پر پابندی لگائی کہ 10 دن آپ اسی حالت میں بیٹھی رہیں۔ پچھلے سال رمضان میں ہی تراویح کے دوران مجھے یہی مسجد میں اوپر خاتون ملی، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے میاں جو ہیں داتا دربار میں معتکف ہوئے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو مساجد بنی ہوئی ہے نا قبروں کے اوپر، وہاں پر نہ نمازیں ہوتی ہیں نہ اعتکاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بیٹھ گئے اعتکاف، اور ان کو ہارٹ کا یعنی ہارٹ پیشنٹ تھے وہ، تو انہوں نے نہانا چاہا تو ان کو انتظامیہ نے نہانے کی اجازت نہیں دی کہ آپ نہیں نہا سکتے، آپ معتکف ہیں۔ تو گرمی کی شدت سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انتظامیہ کون ہوتی ہے اجازت دینے اور اجازت نہ دینے والی؟ جس چیز پر اللہ نے نہیں روکا، انتظامیہ کون ہے بیچ میں؟ لہٰذا جی آپ بالکل نہا سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ نہانے کے لیے گھنٹہ مت لگائیں۔ ٹھیک ہے نا، نہانے کے لیے گھنٹہ مت لگائیں، جلدی جلدی سے آپ نہائیں، یعنی منٹوں منٹی نہائیں اور نکل کر آ جائیں۔ آپ سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے نا تو آپ باتھ روم میں نلکے کے نیچے سر کر کے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسم پر پانی بہا سکتے ہیں۔ یہ والے کام تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ تھوڑا سا پانی چھڑک لیا کہ ہوا ٹھنڈی لگے، یہ کوئی پابندی نہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، ان کی کوئی اثر نہیں۔ تو معتکف کے لیے کوئی غیر ضروری پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ضروری بات کر سکتا ہے۔ ہاں موبائل وغیرہ آف کر دیں کہ ہر وقت آپ موبائل پہ نہ لگے رہیں، اور اپنے آپ کو معروف طریقے سے درست رکھ سکتا ہے،
اور اپنے لیے جو ہے وہ نہانا وغیرہ کر سکتا ہے. بات وہی ہے کہ نہانے کے لیے لمبا لمبا ٹائم نہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ جھٹ پٹ قسم کا روز نہائیں, آپ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں جی اعتکاف کے احکامات. اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو وہ چھوٹا اعتکاف کر سکتا ہے, جتنے دنوں کا بھی اس کو ہو, چاہے وہ ایک رات کا اعتکاف ہو, ٹھیک ہے. تو اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, یعنی عبداللہ بن عمر کے والد نے, عمر فاروق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی, کیا میں اب کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تو اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے, ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک پہر کا بھی, کہ عصر سے مغرب تک, وہ نفل اعتکاف ہے نا, وہ آپ جس طرح چاہیں. سنت اعتکاف 10 دن کا, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے 3 دن کا جو اعتکاف کرتے ہیں وہ نفل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے 3 دن کا, آپ ایک رات کا بھی کر سکتے ہیں, جس کو جس طرح میسر آ جائے وہ پھر اس کا اجر اسی حساب سے ہوگا. جی شمس آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ ایک دن کا اعتکاف ہے وہ 10 دنوں میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کہ اینڈ کے دنوں میں کریں؟ نہیں, آپ پورے رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, جو نفل اعتکاف ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری ایک بات ہے کہ خصوصی دن جو ہے وہ آخری 10 دن ہے, تو پھر ان میں اس کا اجر اعتکاف کا بڑھ جاتا ہے. تو اگر جیسے سنت اعتکاف تو ہم خواتین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ گھروں کی ذمہ داریاں ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اگر سنت بھی نہ کر سکے اور نفل اعتکاف 3 دن کا بھی ممکن نہ ہو, تو پھر کبھی نہ کبھی ایک دن کا, ایک رات کا, خالی دن رات کا بھی ہو سکتا ہے نا, خالی دن کا یا رات کا, جیسے رات کو آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی, اس رات کے اعتکاف کی, تو اس طرح کا کر لیں تو کم از کم چلے کچھ نہ کچھ تو, باقی چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ تو ہمارے ہاتھ آئے گا نا اجر. تو اس طرح پہ آپ ضرور کوشش کریں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے جی اعتکاف کے مسائل. کوئی اور بات کسی کے ذہن میں؟ جی وہ بھی میں بتا دیتی ہوں, پہلے لیلۃ القدر دیکھ لیں, وہ زیادہ قیمتی ہے نا. تو لیلۃ القدر کیا ہے, کون سی رات ہے؟ رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے آخری میں سے کوئی ایک رات. سورہ قدر اللہ نے اسی کی شان میں نازل فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر الف شہر من کل امر سلام کیا حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبھی کو یاد ہے. دیکھیے اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس ایک رات میں آسمان سے جبرائیل اور فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات صبح ہو جانے تک سلامتی ہی سلامتی, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن مجید کے نزول سے مراد ایک تو یہ لی جاتی ہے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور لا کر بیت العزت میں آسمان دنیا پر رکھ دیا گیا, پھر وہاں سے حکم کے مطابق نازل ہوتا رہا. بعض یہ مراد لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں آغاز اس کا ہوا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید آیا تھا, جس رات آیا تھا, تو وہ 21ویں رات تھی رمضان کی. تو کہتے ہیں کہ وہ پہلی وہی چونکہ آئی تھی شب قدر میں, تو اس وجہ سے پھر لیلۃ القدر میں اس کا آغاز کہا گیا. بہرحال مقصد یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول آغاز ہوا اور فرشتوں کے حوالے بھی کیا گیا اور آپ پر وحی بھی آئی. اب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر بڑی ہی اہم رات ہے. اس رات کی برکات بہت زیادہ ہیں, اور جو لیلۃ القدر کی رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنے فضل اور فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا, اور اس کی بھلائی سے تو صرف بد نصیب شخص ہی محروم رہ سکتا ہے. تو لیلۃ القدر کی بھلائی ہر کسی کو ملتی ہے. لیلۃ القدر میں سبھی کی توبہ قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں ہر کسی کے لیے نعمتیں رکھی گئی. لیلۃ القدر میں صرف بھلائی کے فیصلے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے. تو اللہ رب کریم کے فضل سے یہ بہت بابرکت رات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں بتائیں, 21, 23, 25, 27, 29. ان میں سے کبھی بھی کسی بھی رات میں لیلۃ القدر گھوم کر آ سکتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ لیلۃ القدر 27ویں ہوگی, یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ محض ایک مت ہے.
اس کو جو ہے نا بیان کرتے ہیں بعض علماء تکا لگا کر. وہ کہتے ہیں کہ سورۃ القدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے. لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں تو 9 ضرب 3 برابر 27، تو یہ 27ویں رات ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ہم عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں باقی راتوں کی نسبت زیادہ عبادت میں مشقت کیا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دن شروع ہوتے 10 آخری دن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خوب کمر بستہ ہوتے اور خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. ٹھیک ہے، تو اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیح ہے ان کی روایت ہے. اب دیکھیے کہ پھر آپ کو بھی اپنے بچوں کو اٹھانا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. سمجھ آئی کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں پوری رات نہیں جاگ پاتے ان کے لیے جانا ہے، افطاری سحری بنانی ہے، روٹین ہے، کچھ بھی ذمہ داریاں ہیں. تو پھر جس نے قیام اللیل کیا نا، پورا قیام اللیل کیا، امام کے ساتھ کھڑا ہوا اور امام کے جانے کے بعد یعنی کہ پوری تراویح پڑھ کر گیا، تو اس بندے کے لیے پوری رات جاگنے کا اجر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اسی طرح عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے رمضان میں نماز عشاء کی جماعت کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس نے گویا ساری رات قیام کی. تو جو ساری رات نہیں جاگ سکتے اپنی ڈیوٹیوں کی وجہ سے، بچے ہیں ساتھ یا مرد حضرات کے کام پر جانا ہے، تو وہ جب تراویح کر لیتے ہیں تو وہ گویا ساری رات جاگنے والوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قیام اللیل میں جاگنے سے مراد پوری رات جاگنا یعنی مطلوب بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے اور رمضان گزرنے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پاک سنا دیتے تھے. جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی. یعنی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو رمضان کے پورے مہینے میں آپ قرآن کا پورا دورہ کرتے تھے، حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے. اب لیلۃ القدر میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر مختلف راتوں کو لیلۃ القدر پایا. لہٰذا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ لیلۃ القدر ہے اور میں مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، میرے یعنی ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہے اور بارش برس رہی ہے. تو اس رات صحابہ کہتے ہیں کہ 23 رمضان کو ایسا ہوا کہ رات میں نماز پڑھتے ہوئے بارش ہو گئی، تو جب صبح جو ہے سجدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی پر اور ناک پر کیچڑ لگا ہوا تھا. تو پھر اس سال 23 رمضان جو ہے وہ لیلۃ القدر تھی. ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا لیلۃ القدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو 25 رمضان کو پایا. تو مطلب یہی ہے اس سے کہ رمضان کی پلٹ کر آتی ہے یہ رات. مقصد اللہ کا یہ ہے کہ جو بہت سست لوگ ہیں نا، ہم جیسے بہت ہی کاہل ہیں اور بالکل ہی رمضان میں اہتمام نہیں کرتے، تو کم از کم 5 راتیں تو جاگ لیں. تو ان میں سے جو 5 راتیں جاگے گا اس کو 1 رات لیلۃ القدر مل جائے گی. جاگنے سے مراد پوری رات جاگنا نہیں ہے، جاگنے سے مراد ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا. ٹھیک ہے، جس نے قیام اللیل کیا وہ پوری رات جاگا. اب جس میں ہمت ہے وہ تھوڑا زیادہ جاگ لے. ٹھیک ہے، لیکن پوری رات جاگنا آپ سے مطلوب نہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ احکامات واضح ہو گئے. اب آپ پوچھ رہے ہیں، اب کچھ پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے؟ دیکھیے قیام اللیل جو ہے نا، آپ نے جب رات کو وتر پڑھ لیے آپ گھر چلے گئے، اب آپ نے قیام اللیل کا ایک جو سنت حق ہے وہ ادا کر دیا. اس کے بعد آپ بے شک گھر جا کے سو جائے تو کچھ نہ پڑے، آپ کو الحمدللہ لیلۃ القدر مل گئی اگر اس رات میں ہے، یعنی وہ رات آپ نے پا لی جس میں آپ نے قیام اللیل کر دی ہے. اب فرض کریں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ گھر جا کر اسی وقت مزید نوافل پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل پڑھیں. یا اگر آپ سو جاتے ہیں، سو کر آپ 2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا سحری بنانی تو 2:30 بجے میں 2 بجے اٹھ کے مزید نفل پڑھوں گی یا قرآن پڑھوں گی، تو پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نفل عبادت ہے، جس طرح سے چاہے کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس نفل کا بنیادی حق قیام اللیل ہے. جس نے قیام اللیل کر لیا مسجد میں یا گھر میں، جس نے تراویح کی رکعتیں پڑھ لی، اس کا جو ایک ذمہ تھا وہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ لیسٹ ہے. آپ سے کم از کم اللہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ نہ کچھ
क़याम उल-लैल ज़रूर करें। तो वो क़याम उल-लैल 2 रकत कम अज़ कम है, और उसके बाद वितर, और सुन्नत 8 रकत है, और उसके बाद वितर, और इंतहा आपकी मर्जी है। आपने जमात के साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर घर में पढ़ा तो भी ठीक है। आपने वो क़याम उल-लैल कर लिया तो आपका जिम्मा तो अदा हो गया, आपने वो रात पा ली। अब आप सो सकते हैं। अगर आप में मजीद हिम्मत है, आप इजाफी पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी, आप इजाफी पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। सलात तस्बीह बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। सलात तस्बीह के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? सलात तस्बीह एक नमाज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास को तलकीन की। जितनी ये रिवायतें आती है ना नमाजों की मुख्तलिफ, उनमें से सिर्फ एक ही नमाज की रिवायत सही है, और वो है सलात तस्बीह। ठीक है, ये मुख्तलिफ नमाजें ना कि कुल वल्लाह पढ़ो, ये पढ़ो, किसी की रिवायत सही नहीं, सिर्फ एक सलात तस्बीह की रिवायत सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास को सलात तस्बीह तलकीन की, और आपने कहा कि हो सके तो रोज पढ़े, रोज ना पढ़ सके तो हफ्ते में पढ़ ले, महीने में पढ़ ले, साल में पढ़ ले, वरना जिंदगी में एक बार पढ़ ले। मैं मुख्तसर करके बता दी। आप लोगों के पास नमाज नबवी है ना, नमाज नबवी में इसका मौजूद होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो सारा आप लेकर उसका जो प्रिंट है ना वो आप सेंड कर दीजिएगा। तो सलात तस्बीह बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। सलात तस्बीह इनफरादी नमाज है, नफल नमाज है, आप इसको पढ़िए, नफली तौर पर पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। इसकी जो जमात शुरू कर दी गई है वो एक बिदअत है। हाँ, ये है कि अगर कुछ खवातीन जैसे काउंटिंग नहीं कर सकती तो किसी खातून के साथ वो खड़ी हो जाए, वो लाउड पढ़े काउंट करके, इनके उनको काउंटिंग आती है। काउंटिंग असल में हमने उंगलियों पे नहीं ना करनी होती, जहन में करनी होती है। तो बुजुर्ग खवातीन या बच्चियां वगैरह या अनपढ़ खवातीन नहीं कर पाती, तो वो फिर क्या करें, किसी ऐसी खातून के साथ खड़ी हो जाए और वो बावाज़ बुलंद पढ़े, और वो खवातीन जो है वो उनके साथ पढ़कर अपनी काउंटिंग पूरी कर ले। ये जमात नहीं है, ये सिर्फ एक सहूलत है। तो उसके लिए फिर आप कर सकते हैं, और वैसे इसकी जमात नहीं है। ठीक है, और ये इनफरादी तौर पर पढ़ी जाएगी, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, और बहुत ज़्यादा अजर है, लिहाजा ज़रूर पढ़े। अब क्या आप तरीका पूछना चाहते हैं? हाँ, ज़रूर पढ़ें। बहन कह रही है कि क्या हम तहज्जुद के वक्त पे सलात तस्बीह पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि सलात तस्बीह का मतलब है 1 घंटा, है ना। तो अगर आपके पास सहरी के वक्त 1 घंटा का टाइम है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अगर आप यहाँ से यानी जैसे आप क़याम उल-लैल के वक्त पढ़ सकते हैं तो उस वक्त पढ़ें, नहीं तो दिन में पढ़ लें, आपकी मर्जी है, जिस वक्त चाहे पढ़ें। सलात तस्बीह पढ़ी जा सकती है, बेशक रोज पढ़े, बेशक जुम्मे के जुम्मे पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें पढ़े, इंशाल्लाह बहुत अजर मिलेगा जी। वो भी 2 तरह से पढ़ी जाती है ना। अक्सर जब क़याम में खड़े होते हैं तो 25 दफ़ा पढ़ते हैं, तीसरा करना कई 15 दफ़ा पढ़ते हैं, तो वो भी जरा असल में बात ये है कि जो सलात तस्बीह का तरीका है, मैं बताती हूँ, मैं अर्ज करती हूँ।